الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کے مسائل اور جان اور مال سے متعلق اسلام کا جو تصور ہے اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور آج یہ اس کا 5واں پروگرام ہے۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم اپنے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے چینل سے آپ کے لیے مختلف نوعیت کے پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ پچھلی ہماری جو گفتگو تھی وہ میانہ روی سے متعلق تھی، اور اسلام کے اندر جو تھا معیشت کو مضبوط کرنے کا جو تصور تھا وہ میانہ روی تھا، اور اسلام نے اسراف سے، فضول خرچی سے اور بخل سے منع فرمایا تھا۔ تو اس میں اسراف اور بخل کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آج مزید کلام کریں گے کہ اسراف یہ ہے کہ جس مقام پر خرچ کرنے کی حاجت ہے اس میں حاجت سے کئی گنا زیادہ خرچ کر دیا جائے۔ ایک مثال لے لیجئے کہ جہاں ضرورت ہے 100 روپیہ خرچ کرنے کی اور 100 سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، اب بلا ضرورت اس مقام پر 1000 روپیہ خرچ کر دیا جائے، تو اب یہاں دیکھیے 100 تو حاجت میں آ گیا، بقیہ جو 900 روپیہ ہے وہ حاجت کے علاوہ ہے، اب یہ جو ہے یہ اسراف میں آ جائے گا۔ اب دوسری بات یہ کہ بخل یہ بنے گا کہ جس مقام پر شریعت نے یا معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر خرچ کرنا انسان کی ذمہ داری بنتا ہو، اس مقام پر اگر خرچ نہ کیا جائے تو یہ پھر بخل قرار پائے گا۔ اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پورا کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا، جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، تو یہ پھر ایک کہتے ہیں شرعی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں بندہ خرچی نہ کرے، یا پھر اللہ بیمار ہو گیا، یہ اب حقوق العباد سے متعلق آ گیا، یہ اخلاقی طور پر انسان پر لازم ہے۔ خود بیمار ہو گیا، اب ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں جا رہا، بچے بیمار ہو گئے، بچے پڑھے ہیں، ان کو وہ کر ہی نہیں رہا، بچوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں کر رہا اور مال کو اپنے پاس باندھے ہوئے پڑا ہے، تو یہ اب جہاں شرعی طور پر، اخلاقی طور پر خرچ کرنا چاہیے اس مقام پر خرچ نہ کرنا یہ بخل قرار پاتا ہے۔ تو شریعت نے میانہ روی کا حکم دیا ہے، نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان مال اڑا دے، اور نہ پھر بخل سے کام رہے۔ تو جب مال بالکل اڑا دے گا تو پھر کیا بچے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا پھرے گا، اور بخل کرے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم قرار پائے گا اور معاشر کے بھی اعتبار سے مجرم قرار پائے گا۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے میانہ روی کا ہمیں درس دیا۔ اس حوالے سے ہم کچھ احادیث اور آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں حلال مال دی ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال کی کثرت دی ہے تو مال کی کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر انسان اب جس طرح اس کا دل کیا اس کو اڑاتا پھرے، اور کہتے ہیں بالکل اس کو ضائع کرتا پھرے، کہ اب ایک سیب کھایا اور 4 بچ گئے اور اس کو کہ پھینک دو، تو یہ پھر جو ہے اسراف کے اندر۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے شادی بیاہوں پر کھانا تو پک جاتا ہے، اب کھانا بچا ہے، اب بچ گیا ہے، کھانا بنایا تو بنانے کے بعد اب کھانا بچ گیا، اب بہتر تو یہ ہے کسی غریب کو دے دیا جائے، اٹھا کر جو پھینک دیا جاتا ہے تو پھر یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ تم اسراف سے کام اور فضول خرچی سے بچو، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے
اور بے شک شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات سے منع فرما دیا کہ انسان جو ہے اسراف نہ کرے۔ اب اسراف کی بہت ساری ہمارے ہاں جو ہے چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو ہے مال کے حوالے سے اسراف پر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب مال کو بیجا اڑا دیا جائے یا مال کو بالکل خرچ ہی نہ کیا جائے، تو یہ دونوں صورتیں پھر اسراف کے اندر داخل ہوں گی۔ اور دوسرا پھر اسراف یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے کاموں میں خرچ ہی نہ کرے، یعنی گناہ والے کاموں میں اپنے جسم کو لگا رہا ہے، تو یہ بھی ایک اعتبار سے اسراف ہے۔ انسان اپنے دماغ کو غلط کاموں میں صرف کر رہا ہے، برے برے خیالات اپنے ذہن کے اندر پیدا کیے جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک اسراف کی صورت بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کی حفاظت نہیں کر رہا اور اپنی آنکھ کو ناجائز کاموں میں لگائے جا رہا ہے، الٹے سیدھے چیزیں دیکھتا رہتا ہے۔ اب یہ کہ آنکھ کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، تو گویا کہ یہ بھی ایک جو ہے اسراف کے اندر داخل ہے۔ تو بہرحال شریعت اسلامیہ نے اسراف سے بھی منع فرمایا ہے اور اسی طرح بخل سے بھی منع فرمایا ہے۔ اب اس کے متعلق کچھ ہم روایات دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر ابن جریر کے اندر حضرت ابو بشر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ایاس بن معاویہ کو گھیر لیا اور ان سے دریافت کیا کہ اسراف کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جس معاملے میں تم اللہ کے حکم سے تجاوز کرو وہ اسراف ہے۔ تو یہاں ایک تقوی والی تعریف یہ بھی آ گئی کہ جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کو پھلانگ رہی ہوگی، اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کر رہی ہوگی، وہ ساری کی ساری اسراف کے اندر آئے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو گیا تو اب مال جتنا زیادہ ہے تو اڑا دو تو کہو کہ جی خیر ہے مال ہے، بلکہ اگر زیادتی بھی ہو تب بھی اس کے اندر بھی اسراف بنے گا۔ اور اس حوالے سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے پاس سے گزرے، حضرت سعد کے پاس سے گزرے، وہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اسد یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ اب وہ شاید پانی استعمال کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، خواہ تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے وضو کر رہے ہو۔ اب یعنی یہ دیکھیں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ایک دفعہ بازو دھونا فرض ہے، 3 دفعہ سنت ہے، اب اس کے علاوہ اب اگر پانی استعمال کیے جا رہے ہیں اب بلا مقصد ہو گیا، اور اس بلا مقصد چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اسراف کے اندر قرار دیا۔ اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس میں عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی یعنی ایک گاؤں والے رہنے والے تھے، ان کے پاس سے گزرے، وضو کے بارے میں سوال کیا، بس آپ نے اسے 3 مرتبہ وضو کر کے دکھایا، یعنی فرمایا کہ 3 دفعہ یہ ہاتھ دھو لینا، 3 دفعہ چہرے کو دھو لینا، 3 دفعہ گویا کہ آپ نے پاؤں دھو کر ارشاد فرمائے۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ وضو کا صحیح طریقہ ہے، جس نے اس سے زیادہ کیا تو اس نے برا کیا اور حد سے تجاوز کیا یا ظلم کیا۔ اب دیکھیں جس چیز سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس سے زیادہ جب بھی خرچ کی جائے تو پھر یہ اسراف کے اندر داخل آئے گا۔ اور دوسرا ہمارا بخل جو ہے وہ بالکل ہی خرچ نہ کیے جائے۔ اب معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ بخل سے کام لیتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال نہیں کرتے، بچے چاہ رہے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں اچھی تعلیم دیں اور ان کا پڑھنے کا بھی ارادہ ہے، لیکن باپ جو ہے ان پر وہ مال خرچ نہیں کر رہا۔ بعض معاشروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو کہتے نظر آتے ہیں، کوئی مسئلہ انہوں نے پڑھ لیا کہ جی شوہر پر بیوی کی جو بیماری کا خرچہ لازم نہیں، اب وہ کول کو پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب بیوی بیمار ہوگی تو میرے پہ ذمہ داری لازم نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان دی ہے، تو پھر جب جان دی ہے تو جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم اپنے ہاتھوں کا خیال کریں، ہم اپنے چہرے کا خیال کریں،
اگر مرد ہے تو اپنی داڑھی کا خیال کرے، سر کے بال ہیں، سر کے بالوں کو بھی احترام سے رکھا جائے۔ تو الغرض یہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اب بندہ نہ اپنے ہاتھوں کا خیال کر رہا ہے، نہ اپنے چہرے کا خیال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کی نعمت دی ہے، اب اس داڑھی کی وہ قدر نہیں کر رہا، وہ گندی داڑھی رکھ رہا ہے، تیل نہیں لگا رہا کہ کہیں پیسے نہ لگ جائے، سر کے بالوں پہ تیل نہیں لگاتا، اچھا لباس نہیں پہنتا، تو یہ ساری کی ساری بخل کے اندر آئے گی۔ تو اس لیے بخل سے بھی بچنے کا حکم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب کئی معاشرے کے اندر ایسے بخیل نظر آتے ہیں کہ جو مال خرچ کرتے ہوئے بخل سے کام لیتے کہ شاید اس کا مال کے اندر کمی ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ مال کو دینے میں، لوگوں کو کھلانے کے اندر مال کے اندر کمیاں نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ مال کے اندر اضافے فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے والے کو نوازتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، تو یہ ایک بہترین خرچ ہے، اور اس خرچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر ترقیاں دیتا ہے۔ لیکن اب جو وہ کہتے ہیں ظاہری اسباب پر توجہ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہ مال کے اندر کمی آ جائے گی، حالانکہ کمی نہیں آئے گی۔ آخری روایت بیان کر میں اپنے موضوع کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخاوت کی کیا اہمیت ہے اور بخل کی کس قدر مذمت ہے۔ میرے آقا کی ایک روایت کا مفہوم بیان کیوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، جو لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں کو پلاتا ہے۔ فرمایا کہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر گناہ کر لیتا ہے لیکن پھر بھی سخاوت سے کام لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرے، لیکن اگر ہو جاتا ہے لیکن کرتا سخاوت ہے، مخلوق کے خدا کی خدمت کرتا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ بخیل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اگرچہ نیکوکار ہی ہو کیوں نہ ہو۔ تو اب اگرچہ بظاہر نیک ہے لیکن بخل سے کام لے رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں میانہ روی کی توفیق عطا فرمائے اور اسراف اور بخل سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔